اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مزید کم ہو کر 7 ارب ڈالر سے بھی کم رہ گئے ہیں، جس کے بعد معاشی ماہرین خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے بیرونی ادائیگیاں کرنا چیلنج بن سکتا ہے اور ملک ڈیفالٹ کی جانب جا سکتا ہے۔ معاشی ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی رواں سال اور پھر اگلے سالوں میں قرض اور سود کی رقم کے علاوہ دیگر بین الاقوامی ادائیگیاں کہیں زیادہ ہیں، لہٰذا اگر سعودی عرب اور دیگر ممالک سے مدد نہ ملی تو ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ معاشی امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ حالات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قومی خزانے میں موجود 6 ارب 71 کروڑ ڈالر میں سے 3 ارب ڈالر سعودی عرب اور 2 ارب ڈالر چینی حکومت کے ہیں، جن کے کمرشل مقاصد یعنی قرض ادا کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ پاکستان کے ذمہ واجب الادا قرضہ 71 ارب ڈالر ہیں۔ ماہرین کے بقول ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام کے باعث نوبت یہ آ چکی ہے کہ دوست ممالک سے پاکستان قرضے بھی ری شیڈول کرانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، کیونکہ یہ ممالک دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آخر سیاسی عدم استحکام کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ پاکستان کے مرکزی بینک نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ایک ہفتے میں 784 ملین ڈالر کم ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنل سکوک اور کچھ دیگر بیرونی قرضوں کی ادائیگی بتائی جا رہی ہے۔ اس دوران کچھ رقم کی ادائیگی ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی جانب سے ملنے والے 500 ملین امریکی ڈالر کے نئے قرض سے ممکن ہو سکی، لیکن اب بینک کے پاس صرف 6.7 ارب امریکی ڈالر کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر باقی بچے ہیں، جو 4 سال میں مرکزی بینک کے کم ترین ذخائر بتائے جاتے ہیں۔ یوں ایک ہفتے میں ان ذخائر میں 10.5% کی کمی واقع ہوئی۔ رواں سال کے اب تک کے 11 ماہ میں مجموعی طور پر ان ذخائر میں 10 ارب ڈالر سے زائد کی کمی واقع ہو چکی ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں یہ ذخائر 17 ارب ڈالر سے بھی زائد کے بتائے جاتے تھے۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد بننے والی شہباز حکومت کے دور میں اب تک غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں 4 ارب ڈالر سے زائد کی کمی آ چکی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت بھی یہ ذخائر ملک کی تاریخ کی کم ترین سطح پر نہیں، لیکن ان میں مسلسل کمی اس لیے خطرناک ہے کیونکہ پاکستان کی رواں سال اور پھر آنے والے سالوں میں قرض، سود کی رقم اور دیگر بین الاقوامی ادائیگیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں اور ملک کے خزانے میں فی الحال ڈالرز کی آمد انتہائی کم اور اخراج کافی زیادہ نظر آ رہا ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ کم ہوتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ قومی معیشت تیزی سے اس جانب بڑھ رہی ہے جہاں خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کا شکار نہ ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری معیشت کا ڈھانچہ ہی کچھ یوں ہے کہ اس کا زیادہ تر یعنی 80% انحصار درآمد شدہ تیار مصنوعات یا خام مال پر ہے اور درآمد کے لیے ہمیں غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر درکار ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہماری آمدنی کے ذرائع محدود اور قرضوں کا بوجھ بے تحاشا ہے۔ کل ملا کر بھی اس سال ہمارے غیر ملکی زر مبادلہ کا تخمینہ 60 ارب ڈالرز کے لگ بھگ ہے، جس میں برآمدات 30 ارب ڈالر اور 30 ارب ڈالر ہی کے لگ بھگ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے آنے والی رقوم شامل ہیں۔ لیکن دوسری جانب اخراجات میں دیکھا جائے تو سال میں ہم نے 80 ارب ڈالر کے لگ بھگ کی برآمدات کی تھیں اور قرضوں کی ادائیگی اس کے علاوہ تھی۔ یوں پاکستان کی جاری کھاتوں کا خسارہ گزشتہ مالی سال میں 17.4 ارب ڈالر کا رہا تھا۔ اگرچہ اس بار حکومت نے اسے کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی تو اپنا رکھی ہے، لیکن اس کی وجہ سے پیداوار رک رہی ہے اور معیشت سست روی کا شکار ہے۔ اس طرح ہماری قومی معاشی ترقی یا جی ڈی پی کی شرح 2% یا اس سے بھی کم رہنے کا امکان ہے۔ جب معاشی ترقی کی رفتار دھیمی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ روزگار کے مواقع کم پیدا ہو رہے ہیں اور ملک کی فی کس آمدنی منجمد رہے گی۔ دوسری جانب قرضوں، سود اور دیگر ادائیگیوں کے باعث ہمارے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر انتہائی کم سطح پر ہیں، جس سے یہ خدشات تقویت پا رہے ہیں کہ کیا پاکستان اپنے ذمہ واجب الادا قرضے بر وقت ادا کر پائے گا یا نہیں۔ پاکستان کو 73 ارب امریکی ڈالر کے غیر ملکی قرضے واپس کرنا ہے۔ اس وقت ملک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر صرف 6 ارب 31 کروڑ ڈالر کے ہیں اور آئی ایم ایف سمیت سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات سمیت کسی ملک سے حکومتی دعووں کے برعکس اب تک کوئی رقم نہیں مل پائی۔ زر مبادلہ کے ذخائر انتہائی کم سطح پر آ جانے کے بعد شہباز حکومت نے سعودی عرب کی حکومت سے درخواست کی ہے کہ اسے فوری طور پر مزید 3 ارب ڈالر نقد فراہم کیے جائیں۔ پاکستان کے قومی خزانے میں سعودی عرب کے سعودی فنڈز فار ڈیولپمنٹ کی جانب سے 3 ارب ڈالر کے ڈپازٹ پہلے سے موجود ہیں اور مزید 3 ارب ڈالر کی درخواست وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات کے دوران کی ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।